وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليه انتہائی عزت و احترام کے لائق سربراہ احترام حضرت سید مزمل حسین شاہ صاحب، جناب محترم محاور بشیر بٹ صاحب، جناب محترم سید عثمان شاہ صاحب، دیگر قابل صدر احترام قابل صدر بزرگوں دوستوں عزیز ساتھی، بڑی ہی مبارک تقریب ہے اور بڑی ہی مبارک موقع پر ہے۔ آج 28 سفر ہے اور اس 28 سفر کو 2 ہستیوں کے ساتھ یہ دن منسوب ہے۔ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے اور امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی یوم وصال ہے 28 سفر۔ تو 2 مختلف ہستیوں کے حوالے سے تھوڑے سے اس وقت کے اندر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو حق بات کہنے، سمجھنے، سننے، اس پر عمل کر کے اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کبھی بھی بھولنی نہیں چاہیے۔ 3 ذاتیں، 3 ہستیاں۔ ایک پہلی بات، حضور نبی کریم رؤوف رحیم، نبی مکرم، شفیع معظم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمہ وقت سرکار کی محبت بڑھ سے بڑھ کر ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، ہر درجہ کی محبت ہو، اس میں کبھی بھی کمی واقع نہ ہو۔ دوسری محبت اہل بیت کی محبت، اس میں بھی کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے، اضافہ ہی اضافہ ہو، وسعت ہی وسعت ہو۔ تیسری محبت وہ ہے صحابہ کرام کی محبت، ہوگی کس کی محبت؟ جس شخص نے ان 3 محبتوں کو اپنے سینے کے اندر نقش کر لیا، بولیے ذرا کیا کر لیا؟ نقش کر لیا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آج کل گمراہی بہت عام ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کو انبیاء سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ عرض کیا کر رہا ہوں جی؟ انبیاء سے بھی آگے لے جاتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور کچھ لوگ اہل بیت سے اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں وہ صحابہ کرام کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے۔
یہ بھی گمراہی اور جہالت اور لا علمی اور نادانی ہے اور سیدھی سیدھی جہنم ہے۔ بھئی اہل بیت ہوں یا بولیے صحابہ کرام، ہمارے اوپر سب کا ادب اور احترام حد درجہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنا ایمان کہاں لے کر جائیں گے؟ اب چونکہ ذکر میں نے کرنا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بڑے نواسے، بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ امام حسن امام حسین سے بڑے، عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے بولیے کیا ہے؟ بڑے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب محبت کی ہے دونوں سے حد درجہ محبت کی ہے، امام حسن سے بھی امام حسین سے۔ کیسے بھلا؟ ایک تو یہ بات سمجھیے، نبی کریم علیہ السلام نے کبھی ان کو نواسا نہیں کہا، بیٹا کہا۔ اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، کیا کہا ہے بولیے؟ سارے نہیں بولے ہوگی بیٹا۔ ویسے تھے تو نواسے، بیٹے تو نہیں تھے۔ بیٹا کیوں کہا؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرد کا سلسلہ نسل یا سلسلہ نسب، خاندانی شجرہ، وہ اس کے بیٹے سے چلتا ہے، اس کے بیٹے سے چلتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میری نسل، میری نسل، میری نسل، میری آل بیٹے سے نہیں، میرے بیٹے سے نہیں، میری بیٹی سے چلے گی، اور جو میری بیٹی کی اولاد ہے وہ میری اولاد جو بیٹا قرار دے۔ جب کبھی ان دونوں کے رونے کی آواز کانوں میں پڑتی امام حسن کی یا امام حسین کی، آقا علیہ السلام کے اٹھتے قدم رک جاتے اور اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کے گھر میں جا کر ارشاد فرماتے میری بیٹی میرے بیٹوں کو رونے نہ دیا کر، تجھے نہیں پتا جب یہ روتے ہیں تو ان کا نانا محمد روتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل دکھتا ہے جب یہ روتے ہیں۔ اچھا یہ دونوں امام حسن بھی اور امام حسین بھی کامل آقا علیہ السلام کے حسن کا عکس تھے، تصویر تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب کبھی ہمیں شدت کی پیاس لگتی، آنکھوں کی پیاس، پیٹ کی بھوک کی بات نہیں کر رہا، آنکھوں پہ پیاس لگتی کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہو، حضور کی دید ہو جائے، تو ہم ان دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے، کیونکہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن حضور کی تصویر تھے اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کی تصویر۔ اچھا ان دونوں کو حضور سن رہا کرتے ہیں، میں نے کیا کہا؟ میں سننا چاہتا ہوں آپ سے، سناؤں گا بھی سنوں گا بھی ساتھ ساتھ۔ کیا جی بولیے؟ ایک ہوتا ہے چومنا، ایک ہوتا ہے سونگنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ چومنا اور ہوتا ہے، چوما جاتا ہے لب رکھ کر، سونگا جاتا ہے ناک رکھ کر۔ آقا علیہ السلام ان دونوں کو، امام حسن کو امام حسین کو سونگتے۔ کسی نے عرض کیا حضور آج تک نانوں کا نواسوں سے یہ پیار تو دیکھا ہے کہ نانے نواسوں کو چومتے ہیں، یہ کوئی وکھرا پیار ہے کہ آپ سونگتے ہیں؟ بولیے آپ سونگتے ہیں۔ حضور سونگنے کی تھوڑی وجہ سمجھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں دنیا کے اندر جنت کے میرے پھول ہیں۔
میں ان کو چومتا بھی ہوں، ان کو سونگتا بھی ہوں، کیونکہ ان کے وجود سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بچی سبحان اللہ، دلی سبحان اللہ، سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ سارے صاحبان ذوق ہیں۔ محفل کے اندر بیٹھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، سننے کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے، اگر سنانے کا کوئی ڈھنگ ہے تو سننے کا بھی کوئی ڈھنگ ہے، اور آپ ماشاءاللہ سارے صاحبان ذوق ہیں، اور مجھے تو بڑی خوشی ہے مسجد بھری ہوئی ہے۔ مسجد کا بھر جانا اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، رب کا گھر بھر جائے تو اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے پھر یہ خوشخبری سنائی۔ اچھا، صلح کرانا کیا جی؟ یہ ایک الگ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صلح کرانے والے کو، بھی توجہ ذرا میری طرف کیجیے گا، صلح کرانے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کے ثواب کی نوید سنائی کہ جو شخص میری امت کے اندر 2 لوگوں میں، 2 گھروں میں، 2 خاندانوں میں، 2 قبیلوں میں باہم صلح کرائے گا، اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی سعادت تھی کہ امام حسن نے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا دیا۔ آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے حضرت، چھوٹی سی قربانی نہیں تھی، وہ تخت کی، اپنے تخت کی قربانی دی ہے، اپنی حکومت کی قربانی دی ہے، اپنی خلافت، اپنی بادشاہی کی قربانی دی ہے۔ آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ یاد ہے تو آپ کو یہ سبق ذرا پکا کے لے جائیں کہ 4 کے نام تو آپ نے سنے ہوئے ہیں نا۔ پہلے نمبر پر کون آتے ہیں ذرا بولیے؟ حضرت دمادم مست کلندر تے حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر۔ اسی انہاں وچوں نہیں آ جڑے کہندے مولا علی دا پہلا نمبر، مولا علی دا چوتھا نمبر ہے۔ ہم ان میں سے اپنی بات تو کھل کے گج بج کے بیان کرنی چاہیے نا، جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے کا لہو میرا۔ تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا نمبر حضرت علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور 5واں نمبر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سرکار علیہ السلام نے ان دونوں کو جوڑ کر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ سبق ہوتے ہیں، ان کو پکایا کریں، کوشش کیا کریں ان کو پکایا کریں۔ اسی کہندے اسی کہنا پہ امتحان دینا ہے۔ میں کالج کے اندر پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور آپ یقین جانیے آنکھیں روتی ہیں، دل روتا ہے آج بچوں کی تعلیمی حالت دیکھ کر۔ ہماری قوم کو کلمہ طیبہ لکھنا نہیں آتا۔ یہ بچے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اپنی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، کلمہ طیبہ لکھنا نہیں آتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ احادیث ہیں، اور احادیث کوشش کیا کریں جب سرکار کا فرمان آئے تو پھر دل کے کان لگا لیں۔ ہمارے نبی کی بات آئی ہے، جب حضور نے فرمایا ہے یہ دونوں کیا ہوں گے سردار، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ دسو کہ صحیح نا، بوڑھوں کا سردار جنت میں کون؟ بوڑھیوں کا سردار پھر کون ہوگا؟ بوڑھیوں کا۔ ہاں، سرکار نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پڑھ لیا کریں آپ بھی ساتھ پڑھ لیا کریں، یہ تو ہر ایک کو شعر آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ سرداروں کا گھرانہ ہے، بیٹی جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بوڑھے بھی جوان ہو جائے گا۔ ہاں جی، بوڑھے کیا ہو جائیں گے؟ جوان ہو جائیں گے۔ یہاں داڑھی رکھنا ضروری ہے، یہاں
اس دنیا کے اندر داڑھی رکھنا کیا ہے بولیے؟ ضروری ہے، آقا کی سنت۔ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا وہ ہر وقت گناہگار رہتا ہے، کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی سنت سے موقع ترک کی ہے، وہ ہر وقت گناہگار۔ لہذا کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو تھوڑا آئینے کو سیٹ کر لینا، اپنے آئینے کو، دل کے آئینے کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے نا۔ تو دل کا آئینہ جس کا ٹھیک ہوتا ہے اس کو داڑھی رکھتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو میں کہہ رہا تھا جنت کے اندر کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں سارے جوان رہیں گے، اور جوانی کی وہ عمر ہوگی کہ جو کبھی ڈھلے گی نہیں، بولیے کبھی، سارے جوان کے جوان ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ اب دوسری ہستی جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو موٹی موٹی بات کروں گا کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے، کوئی لمبی بات شروع کر دی تو پھر ٹائم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اب میں حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے جو آپ نے اکثر و بیشتر سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کے اندر ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد پیدا کرے گا جو میرے دین کی تجدید کرے گا، میرے دین کی صحیح تصویر اصل روح لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، لوگوں کو دین صحیح طریقے سے سمجھائے گا، دین کو زندہ کرے گا۔ بولیے دین کو، سارے بولیے دین کو زندہ کرے گا۔ بلواتا آپ کو اس لیے ہوں کہ سارے گفتگو میں شامل ہو جائیں، یہاں سے لے کر وہاں تک اور یہاں سے لے کر پھر ادھر تک۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حدیث پاک آپ نے اکثر و بیشتر سن رکھی ہے۔ آج حضرت مجدد الفسانی مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں وہ حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ میں نے جس وقت سے آج یہ حدیث پاک پڑھی ہے فرسٹ ٹائم، اور جب سے پڑھی ہے اس وقت سے میری روح وجد کر رہی ہے۔ اتنی عظیم حدیث پاک ہے، اتنی عظیم حدیث پاک۔ حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو کہتے ہیں حضور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، ان کا بھی اندازہ کریں کہ سرکار علیہ السلام کی آنکھ، آپ کی نگاہ مبارک کہاں تک دیکھتی ہے، کہاں تک دیکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر 11ویں صدی میں 11ویں صدی میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا اللہ تعالی، ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ آپ کا اصل نام جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا اصل نام احمد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا ذرا بولیے؟ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے انا احمد فی السماء وانا محمد فی الارض، میں آسمانوں کے اندر احمد ہوں اور زمینوں کے اندر محمد۔ حضور کے دو نام ہیں نا، کیونکہ میرے آقا کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے۔ تو آسمانوں کا نام ہے بولیے، اتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ۔ یہ تو کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے کرنا، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 11ویں صدی کے اندر اللہ ایک ایسے مجدد کو پیدا فرمائے گا جس کا نام میرے نام پر کیا ہوگا بولیے؟ احمد ہوگا۔ دو نشانیاں آپ نے سن لی، ایک یہ کہ 11ویں صدی کے آخر میں آئے گا، 11ویں صدی ہجری میں آئے گا، اور دوسری یہ کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ تیسری بات آپ سنیے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام احمد ہوگا اور وہ میری امت کے لیے ایک نور عظیم ہوگا۔ میری امت کے لیے بولیے نور عظیم ہوگا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس میرے امتی کا جس کا نام میرے نام
अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दिन महशर का होगा वो मेरे उम्मतियों की बख्शिश करवाएगा, एक दो की नहीं, हजारों की नहीं, बल्कि लाखों गुनाहगारों को रब से बख्शवा कर जन्नत मिलेगी। अल्लाह उसे इज़्न अता फरमाएगा, लाखों गुनाहगारों की बख्शिश उसकी वजह से होगी, उसका ये क़यामत के दिन मकाम और मर्तबा होगा। उनका नामे नामी इसमें ग्रामी है मुजद्दिद अल-सानी, ये आपका लक़ब है। और ये लक़ब इसका मतलब यह है कि दूसरे हज़ारवें के अंदर, दूसरे 1000 साल के अंदर, हज़ाराए दोम के अंदर, भाई समझ आ गई? किसके अंदर बोलिए? हज़ाराए दोम के अंदर, हज़ाराए सानी के अंदर। ये इस वक्त हज़ाराए दोम चल रहा है, ये दूसरा 1000 साल। अब 15वीं सदी है ना, आप कहते हैं, क्या बोलिए? 15वीं, 1444 हिजरी है तो 15वीं सदी हुई है, ये 15वीं सदी है। यदि आज से कोई 500 साल, 400 तकरीबन लगभग 500 साल आपकी दुनिया के अंदर जलवा करी है हजरत मुजद्दिद अल-सानी, जिनका असल नाम है शेख अहमद सरहंदी, सरहंद इंडिया के अंदर है, सरहंदी। फारूकी आपको कहा जाता है क्योंकि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से आपका शजरा नसब 36 वासों से जा मिलता है। अब मैंने आपको वो बशारत सुनाई जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई। उलमा मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस हदीस पाक के जो मज़हरे अतम हैं, इस हदीस पाक, ये हदीस पाक जिस हस्ती के ऊपर सादिक आती है वो हस्ती इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी की है, क्योंकि आपका नाम भी अहमद है। आप 11वीं सदी के अंदर आए और आप के पास नूर अजीम था जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई, और फिर आपने 2 जाबिर बादशाहों का मुकाबला किया है। 4 निशानियां तो लोग देख चुके हैं, 5वीं निशानी तो क़यामत के दिन नजर आएगी। 5वीं निशानी बोलिए, क़यामत के दिन 4 नजर आ चुकी हैं। ये बात मैंने की है नबियों के सुल्तान की। अब वलियों के सुल्तान की बात सुन लो, वलियों के सुल्तान, पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, अश-शेख अस-सैयद मुहिजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल-हसनी अल-हुसैनी। आप हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिरका, अपना जुब्बा उतार कर दिया अपने साहबजादे हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और फरमाया ये मेरा जुब्बा आज से कोई 400-500 साल बाद एक दुनिया के अंदर शख्स वारिद होगा, उसका नुज़ूल होगा, वो महबूब पैदा होगा, और वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करेगा। ये खिरका खिलाफत नस्ल दर नस्ल उस तक पहुंचना चाहिए। 500 साल पहले हुजूर गौसे पाक ने अपना फैज़ भी, अपना जुब्बा भी, अपना खिरका भी, अपना कमीज मुबारक भी उस हस्ती के लिए भेज दिया, और फिर ये नस्ल दर नस्ल ये जुब्बा, ये कुर्ता चलता हुआ ये हजरत शाह कमाल केसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक पहुंचा, और उन्होंने हुजूर मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को वो खिरका अता किया जो खिरका गौसिया था, फैज़ कादरिया था। अब मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि उस हस्ती का मकाम और मर्तबा क्या अजमत है, क्या बुलंद रिफ़त है, कितनी बुलंद शान है उस हस्ती की, जिनको बारगाहे मुस्तफा से भी फैज़ मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनको बारगाहे गौसिया से भी फैज़ मिला। दादा तो लगाए उस हस्ती के फैज़ का, उस हस्ती के करम का। अब हुआ क्या, वो जो 2 जाबिर बादशाह थे, ये बड़े सगीर पाक हिंद की बात है, आज से आप समझ लें पाकिस्तान बनने से कोई 400 साल पहले की बात है। मुगलिया दौर तो आपने सुना होगा, मुगलिया बादशाहों का जमाना आप जानते होंगे।
100 साल तक अब मैं बड़ा सोच रहा हूँ घड़ी की तरफ कहां से बात छेड़ूं जो जल्दी खत्म भी हो जाए। ये मेरे लिए भी इम्तिहान है इस वक्त। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 1000 साल तक मुगलों ने हुकूमत की है बर्रे सगीर के ऊपर। ये सारे कहने में, कुछ बादशाह सिर्फ कहने में और कुछ बादशाह हकीकी तौर पर मुसलमान थे। बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं, मजमूई तौर पर कलेक्टिवली ये सारे मुसलमान थे। स्पेन के अंदर मुसलमानों ने, जिसका नाम पुराने वक्तों में कुर्तबा हुआ करता था, उसके ऊपर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की है। अच्छा, जब वहां स्पेन के अंदर मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई, हुकूमत भी खत्म हो गई, मुसलमान भी खत्म हो गए स्पेन के अंदर, लेकिन बड़े सगीर पाक और हिंद के अंदर हुकूमत खत्म हुई, इस्लाम खत्म नहीं हुआ। इसकी वजह क्या थी? यहां इस्लाम क्यों नहीं खत्म हो सका? अंग्रेज भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि बड़े सगीर पाक और हिंद के अंदर मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो जाने के बावजूद अगर इस्लाम बचा रहा तो उसकी वजह औलियाए किराम थे। हुजूर के दीन के हकीकी वारिस, बोलिए हुजूर के दीन के हकीकी वारिस, सूफिया, औलिया, जाहिदीन, मुत्तकीन, परहेजगार, शम जिंदादार, जो सिर्फ काल को नहीं जानते, काल को भी जानते हैं, हाल को भी जानते हैं, उन्होंने इस्लाम को जिंदा रखा है। अब ये जो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, जो 2 जाबिर बादशाह थे, कितने बोलिए? 2 जाबिर बादशाह, एक भी बड़ा भारा थे, 2 दल मुकाबला कर रहे मुजद्दद पाक। एक का नाम है अकबर बादशाह, मुगल आजम, नाम सुना होगा आपने, तुर्की बोलता था उसका, मुगल आजम, अकबर आजम, ठीक है जी। दूसरा बादशाह जो जाबिर बादशाह हुआ, उसका बेटा जहांगीर। अकबर बादशाह ने इस्लाम को टोटली तौर पर खत्म कर दिया था, अस्तगफिरुल्लाह आज़म, दीन का सफाया कर दिया, इस्लाम को मिटा दिया कि सफा हस्ती पर कोई इस्लाम का नाम भी ना ले, क्योंकि उस वक्त 1000 साल हो चुका था दुनिया के अंदर इस्लाम को आए हुए। उसके दरबारी मौलवियों ने कहा इस दीन जिसका नाम इस्लाम है, इसकी लाइफ, इसकी उम्र 1000 साल थी, वो पूरी हो चुकी है। अब ये दीन इस्लाम आगे चल नहीं सकता, कोई नया दीन बनाओ जो अगले 1000 साल तक चले। तुम नया दीन बनाओ, वो अगले 1000 साल तक हम चलाएंगे, ये दरबारी मौलवियों ने कहा। अच्छा, एक बात मैं आज कहना चाहता था, लेकिन वो बार बार नजर घड़ी की तरफ जा रही है, मैं कैसे कहूँ। अभी हजरत किबला पीर शहजाद शफीक नक्शबंदी मद्दासिल्लाह, आपने एक नारा भी लगाया है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आप भी जिंदाबाद जिंदाबाद, आप भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, ये इधर दीन चल गया, इधर ये वाला अकबर का बनाया हुआ दीन, और फिर उसका बेटा जहांगीर तख्त नशीन हुआ तो वही दीन चलता रहा, अकबरी दीन कहा जाता था उसको, गुमराह दीन, शैतानी दीन, बातिल दीन। दीन कहना भी उसको दीन की तौहीन है। शैतानियत तो सजदा ताज़ीमी उसके अंदर हो रहा था, गाय का ज़िबा करना उसमें हराम था, शराब पीना उसके अंदर हलाल था, अस्सलामु अलैकुम कहने पर पाबंदी थी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात पर पाबंदी थी, अज़ान पर पाबंदी थी, कुरान मजीद पर पाबंदी थी। अकबर आजम और उसका बेटा फिर जहांगीर अपने आप को क्या करवा रहे थे? सजदे हो रहे थे। और उस दौर के जो मफाद परस्त उलमा थे, बोलिए कौन से उलमा? मफाद परस्त उलमा, वो अकबर की हाँ में भी हाँ मिलाते रहे और जहांगीर की हाँ में भी हाँ मिलाते रहे। एक शेर उठा, शेर जिसका नाम है मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस शेर ने उठकर कहा सजदा होगा तो अल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा। ये इंसान की ताज़ीम है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाए, ये इंसान का एहतराम है, ये इंसान का इकराम है, ये इंसान का प्रोटोकॉल है कि वो झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुके, क्योंकि किसी इंसान को सजदा करना इंसान की तौहीन है। किसी
انسان کو سجدہ کرنا انسان کی توہین ہے. گائے کو سجدہ کرنا, سورج کو سجدہ کرنا, چاند کو سجدہ کرنا, پتھر کو سجدہ کرنا. وہ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو حسین ترین شکل عطا کی ہے. تو انسان رب کی اشرف المخلوقات مخلوق پتھروں کے آگے جھکے, مورتیوں کے آگے جھکے, بتوں کے آگے جھکے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اور حضور خود فرماتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے حضور فرما گئے میرا دین قیامت تک چلے گا. آپ بولیں گے میرے ساتھ میرا دین یہ سبق ہے تھوڑا پکا لیں. میرا قرآن قیامت تک چلے گا, میرا اسلام قیامت تک چلے گا. آئیں گے لوگ اس دین کو مٹانے کے لیے آئیں گے, کوششیں کی جائیں گی, تار پود بکھیرے جائیں گے, جال پھینکے جائیں گے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے. مگر جب بھی کوئی اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے گا خود ختم ہو جائے گا, اسلام کا نام اور بلند ہو جائے گا. مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے. آنا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. عرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان. کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہانگیر بادشاہ نے جو اکبر کا بیٹا تھا, اس جہانگیر نے بلا لیا, دربار میں طلب کر لیا کہ مجھے سجدہ کرو آ کر. سارے کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دربار میں گئے. ایک صورت یہ بھی تھی آپ دربار میں جاتے ہی نہ, ایک صورت یہ بھی تھی جی آپ جاتے ہی نہ, آپ کہتے ہیں میں نے نہیں آنا, جو ہو سکتا ہے کر لو. لیکن آپ دربار میں گئے. دربار میں کیوں گئے؟ کیونکہ بادشاہ کے دربار میں جا کر اسلام کی آن بان کا عملی مظاہرہ کرنا چاہتے تھے. اے مولویوں, اے صوفیوں, اے جھوٹے پیروں, اے جھوٹے درویشوں, تم سارے بادشاہ سے ڈرتے ہو اور میں بادشاہ کے سامنے آ کر تم سب کو بتاؤں گا کہ مجدد الفسانی کسی جہانگیر شاہگیر سے نہیں ڈرتا, وہ ڈرتا ہے صرف اپنے سچے رب سے ڈرتا. شیخ احمد سرہندی گئے دربار میں, بھرے دربار کے اندر محفل لگی ہے پوری. بندہ کلا ہوئے تے گل کچھ اور ہوتی, محفل ہوئے تے گل کچھ بندیاں دے سامنے گل کرنی بڑی اوکھی ہوتی ہے. کی خیال جی؟ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اندر بہ کے مک بھی جاتے ہیں, جو اندر بہ کے جھک بھی جاتے ہیں. جی امام ربانی نہ بکنے والے نہ جھکنے والے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر. اللہ امام ربانی نے بھرے دربار کے اندر انکار کیا اور بڑے مضبوط انداز میں انکار کیا. اور آپ نے گردن ایسے رکھی ہے, ایسے میری طرف دیکھیے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا. گردن کیا رکھی ہے, یہ اٹھا کے تھوڑی سی بھی نہیں جھکائی. وہ جو اقبال نے, علامہ اقبال نے پورا کلام لکھا ہے حضرت مجدد الفسانی کی شان میں. وہ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار.
اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان سمجھ لیجیے کہ یہ جو انکار تھا یہ اتنا بڑا انکار تھا کہ اس انکار میں اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا. بولیے اس انکار نے اسلام کو پھر سے اسلام پھر سے آباد ہوا. اسلام پھر سے اسلام کے اندر رونق آئی, اسلام کو زندگی ملی اور لوگوں نے اسلام کو سمجھا اور پوری مملکت کے اندر, پوری اسٹیٹ کے اندر, پوری ریاست کے اندر اسلام کو پھر سے زندہ کیا گیا. اور یہ کارنامہ کس نے ادا کیا؟ بولیے الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بس یہ بات سمجھ لیجیے کہ اگر مجدد الفسانی نہ ہوتے, آپ یہ کردار ادا نہ کرتے تو آج شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے یہ انکار کیا اور دین کو زندہ کیا اور ان کے اس انکار کی وجہ سے آج ہم سارے بولیے کیا ہیں؟ مسلمان. قیامت تک اس خطے کے اندر جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ حضرت مجدد الفسانی کے جو فیض آئیں گے پوری دنیا کے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو سلام عزیزت پیش کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ مل کے پڑھیے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ نواز
خاصہ رسول جدر گوشے حضور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ بھی اور بالخصوص جو تاریخ شروع ہو چکی ہے 28 صفر اس سے پاک ہو کر امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اہل علاقہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج کی محفل جو ہے وہ حقیقت میں ان سے مجدد الفسانی حقیقت میں ان سے امام حسن الزمان مجھے حکم ہوا ہے امام پاک کی بارگاہ میں منقبت کا نشان پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن سبحان اللہ نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن نواسب پہلے بنے ہیں امام مولا حسن نواسب پہلے بنے ہیں امام مولا حسن امام دوسرے ہیں پنجتن میں شامل ہیں امام دوسرے ہیں پنجتن میں شامل ہیں حسین سے بھی بڑے ہیں امام حسین سے بھی بڑے ہیں امام حسین کا کتنا ذکر کیا جاتا ہے ہم کرتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ان کا ذکر کم کیا جائے ہم تو کہتے ہیں اور زیادہ کیا جائے کیا حضرت امام حسن کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام حسن کو پس پشت کیوں ڈالا جاتا ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے ان کی جرت و بہادری کی وجہ سے انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ہمارے دماغ کو تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا ایمان تو معاذ اللہ ان کے ایمان سے بڑا ہے انہوں نے فیصلے ہمارے دماغ کے مطابق نہیں کیے انہیں فیصلے ہمارے دماغوں کے مطابق کرنے چاہیے تھے پھر ہم ان کو مانتے انہوں نے بہت بڑے فیصلے کیے حضور نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا آج ہم تو کہتے ہیں کہ فلاں صحابی اندر سے منافق تھا سرکار کو نہیں پتا تھا کہ وہ منافق ہے سرکار فرماتے نا کہ مسلمانوں اور منافقوں کے گروہ میں صلح کرائے گا سرکار نے فرمایا دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا ہمیں اپنے دماغوں کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہے شریعت کو اپنے دماغوں پر جو ہے وہ نہیں کرنا جیسے ہمارے دماغ ہیں ویسے شریعت کو نہیں بنانا شریعت جیسی ہے ویسے اپنے دماغ کو بنانا ہے حسین سے بھی بڑے
بدن پہ کوئی رطوبت نہ خون کے آثار، بدن پہ کوئی رطوبت نہ خون کے آثار، یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن، یہ پاک پیدا ہوئے ہیں امام مولا حسن، بطول پاک
حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے کہ جیسے پھول کھلے ہیں امام مولا حسن کے جیسے پھول کھلے ایک میں نعرہ پنجابی چڑھا لیا پنجابی بھی میں نعرہ لاڑ لیا پتہ لگنا چاہیے کہ عاشق بیٹھے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نشان پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. جلال ذات کا مظہر مجدد الفسانی ہے جمال ساقی کوثر مجدد الفسانی ہے جمال
اور جھکی گردن نہ جس کی بادشاہ وقت کے آگے استقلال کا پیکر مجدد الف ثانی ہے وہ استقلال کا پیکر مجدد الف ثانی ہے جمال اور مبارک طریق نقش بندی تیرے ماتھے کا مبارک طریق نقش بندی تیرے ماتھے کا چمکتا خوشنما جھومر مجدد الف ثانی ہے چمکتا خوشنما جھومر مجدد الف ثانی ہے جمال ساتھی کوثر مجدد الف ثانی ہے میری کیفیت سے بھرپور آدمی ہے پہلا کلام بڑا خوش والا تھا آقا پہ جس نے میرے آقا کی تعریف لکھی میرے آقا نے اسی وقت کی نام کرا اگر کافر زہیر پڑھتے ہیں تو قمری عطا ہو رہی ہے اگر پردہ پوشی کے بعد امام شرف الدین بشیری کرتے ہیں تو قمری عطا ہو رہی ہے تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ میں نے سوچا جب وہ شانوں والا خاتم النبیین اپنی تعریف پہ انعامات عطا کرتا ہے تو جو اس کے گھرانے کا ہے اگر میں اس کا ذکر کروں تو مجھے بھی تو کچھ عطا کرے یہ بیٹھے بیٹھے خیال ہے کہ حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو میں مدینے کی گلی لکھتا رہا ہوں اور اگلے دو مصرے ہیں جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں حسنین کو پھول زہرا کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو میں مدینے کی گلی لکھتا رہا ہوں اور چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی چوما ہے فرشتوں نے اسی ہاتھ کو حاکم جس ہاتھ سے میں نام علی لکھتا رہا اللہ سلامت رکھے یہ اتنا ہم قافلہ نکلے ہوئے ہیں مجھے سے میں سمجھتا ہوں روحانیت کے حوالے سے یہ بڑی خوبصورت ہے شاید اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے لوگوں کی توجہ بھی دلائی خود بھی لطف لیا اور ہمیں بھی لطف لیا آئیے میں ملتمس ہوں شہر گجرات سے منسلک بڑی علمی شخصیت بڑی روحانی شخصیت جن مراد حضرت علامہ مولانا مہر محمد حیات حیدری دعوت العالیہ آپ سے گزارش آپ تشریف لائے اور سیرت مجدد عرب ثانی میں اپنے افکار